سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 30 جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم ناقحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کے نائب ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اسی سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے میسج میں دیکھا ہوگا کہ آج ہم ایک رکوع کی بجائے جو ہے وہ اپنے 3 رکوع مکمل کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ جب اپنی عورتوں سے طلاق دیں اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں۔ اب یہاں پہ آپ کو پچھلی رکوع میں بتا چکی پچھلی کلاس میں کہ عورت کو جب طلاق رجعی دی جاتی ہے تو اس میں رجوع ہو جاتا ہے اور اس میں دوبارہ نکاح جب کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک ہی دفعہ اکٹھی ساری دے دی تو وہ باطل، وہ جو ہے وہ طلاق بائنہ جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلالہ کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان سے کی اور وہ اس کے پاس ایک مدت تک رہی، پھر اس نے اسے طلاق دی اور طلاق کے بعد رجوع بھی نہیں کیا یہاں تک کہ عدت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فیصلے پر بڑا نادم ہوا، اس نے دوبارہ اپنی متعلقہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، بیوی نے بھی امادگی ظاہر کر دی، پھر وہ ان کے بھائی معقل بن یسار کے پاس گیا کہ میں نے غلطی کی، میں نادم ہوں اور میں دوبارہ آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معقل کو چونکہ اس کے طلاق دینے پر رنج ہوا تھا اس لیے انہوں نے نہایت برہمی سے جواب دیا کہ میں تیری عزت افزائی کی، اپنی بہن تیرے نکاح میں دی اور تو نے یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب تم دوبارہ میرے پاس آئے ہو، اللہ کی قسم اب میری بہن تمہارے نکاح میں نہیں لوٹے گی۔ اب دونوں اللہ تعالیٰ سے دونوں میاں بیوی اللہ کے آگے جو ہے وہ یہ خواہش اور دعا کر رہے تھے کہ یہ معاملے کا کوئی حل نکلے، تو حضرت معقل نے جب یہ آیت جو ہے آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی ہے آیت نمبر 232، تو پھر یہ نازل ہوئی اور جب انہوں نے یہ حکم سنا تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام اور صحابیات کے درجے دیکھیں، اسی لیے اس قدر زیادہ بلند ہیں کہ ان کے آگے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا تھا تو پھر وہ جلدی کے ساتھ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، پھر وہ اس میں اپنی مرضی کو جو ہے وہ شامل نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ہم اس کو سلائڈز کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان رکوع کے خلاصے میں ہی یہ آیات معاشرتی، اخلاقی، اقتصادی اور سیاسی زندگی کے اہم اصول بیان کرتی ہیں۔ ازدواجی اور خاندانی نظام کے اصول، عدت، نکاح، رضاعت اور وصیت، انفاق فی سبیل اللہ، سود کی مذمت، قیادت کیسی ہونی چاہیے، اور قربانی اور جہاد کی عملی مثال، طالوت اور جالوت کا قصہ اور قوموں کے زوال و عروج کے اسباب، یہ ان تینوں رکوع کے اندر کے اہم جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ بچے باپ جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت تک رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ کہ رضاعت ہے ماں کے اوپر کہ بچے کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ دودھ پلائیں, اور باپ کے اوپر جو ہے وہ نان نفقے کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہاں پہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر علیحدگی ہو جائے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے, نہ ماں کو اور نہ باپ کو. دونوں کا دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث کے اوپر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد عدت کی بات ہے, اور جو ہے وہ یہاں پہ جب عدت پوری ہو جائے اور وہ اپنی ذات کے معاملے میں کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہیں یا اور شادی یا اور نکاح کرنا چاہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کے رشتے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے, معروف طریقے سے جو وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں. اور پھر زمانہ عدت میں کہا گیا کہ جب تک عدت نہ گزر جائے تب تک جو ہے وہ شادی یا دوسری شادی کا جو ہے وہ خیال دوسری شادی کی طرف نہ جایا جائے. اگر ارادہ ہو کسی کا اور وہ اس کو ظاہر کر دے یا دل میں چھپا کے رکھے تو بتایا گیا کہ اس میں جو ہے وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور پھر عدت کے احکامات بھی آپ سب کو پتہ ہے, اپنے آپ کو روکے رکھنے کی جو مراد ہے اس سے کیا مراد ہے کہ زینت سے روکے رکھنا. ہاں بھی اس میں واضح طور پہ یہ احکامات ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت جو ہے وہ بہت زیادہ کلرفل کپڑے نہ پہنے, زیور نہ پہنے, مہندی سرما خوشبو گزاب نہ لگائے, اور بالوں کی آرائش اور ہر طرح کی زینت سے جو ہے وہ پرہیز کرے, کیونکہ وہ سوگ میں ہوتی ہے نا, اس کے شوہر کا سوگ ہے 4 ماہ 10 دن کا, تو وہ اتنا عرصہ سوگ میں ہوتی ہے. اور عام فرد جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے, لیکن شوہر کا جو ہے وہ چونکہ حق زیادہ ہے اس کا جو ہے وہ سوگ بھی زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکتی ہے, اور یہ میرا اور آپ کا دین اسلام مجھے اور آپ کو یہ سہولت اور آسانی دیتا ہے. دوسرے دیان میں یہ سہولتیں نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہندو مت کے اندر جو ہے وہ عورت ساتھ ہی جو ہے وہ ستی ہو جاتی ہے, اس کو جلا دیا جاتا ہے اس کے شوہر کے ساتھ ہی, اور پہلے بھی جلا دیا جاتا تھا, اب تھوڑا سا فرق پڑا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اوپر زندگی بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں, اجیرن کر دیتے ہیں. نہ اس کو شادی بیاہ میں آگے آنے دیتے ہیں, کسی فنکشن میں آگے نہیں ہونے دیتے, نہ اس کو کپڑے کلرفل پہنے, ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی ہی اجیرن کر دی جاتی ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی زیادہ آسانیاں عطا فرمائی ہیں, ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. ہمیں اس کے اوپر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی جو ہے وہ کم ہے. اور پھر یہاں پہ حق مہر کی بھی بات جو ہے وہ اس کے اندر آ گئی, اور ساتھ ہی جب حق مہر کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ نرمی سے کام لے, یعنی کہ مرد سے بات کی گئی ہے. اور پھر کہا گیا کہ اقرب للتقوی, کہ یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے, آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو. یہ آیت نمبر جو ہے وہ 237 ہے. آپس میں پھر جو ہے وہ فیاضی کے معاملے کو نہ بھولو, کیونکہ ایک دوسرے سے فیاضانہ برتاؤ, ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھنا, اس سے انسانی تعلقات میں بہتری اور خوشگواری آتی ہے. ورنہ اگر ہر کوئی اپنے اپنے قانونی حق کے اوپر اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. ایک کہے کہ میں نے یہ کیا اور دوسرا بھی اب یہ اور یہ کرے تو ایسا نہیں ہوتا. پھر اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 238 میں بات آئی کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو, خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامعہ ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدنمی کی حالت ہو, خواہ پیدل ہو, سوار ہو, جس طرح ممکن ہو پڑھو, نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے, جس سے تم پہلے ناواقف تھے. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ نماز کی حفاظت اور خصوصاً جو صلاۃ وسطیٰ جس کو کہا گیا ہے, صلاۃ وسطیٰ بعض مفسرین نے اور نمازیں بھی لی ہیں اور بعض مفسرین نے اس کو جو ہے وہ عصر بھی کہا ہے. اور زیادہ تر اقوال عصر کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا, اور جنگ احزاب کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کے حملے نے اس طرح سے مشہور رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آگے آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے. اس وقت آپ نے فرمایا خدا ان لوگوں کی قبریں آگ اور ان کے گھر آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی.
تو باقی ساری تمام نمازوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب اس نماز کا خاص طور پہ کہا گیا کیونکہ اس وقت کام بھی بہت زیادہ انسان کو جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ کاموں کو سمیٹ بھی رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کی نماز کی زیادہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صلاۃ خوف کی بھی بات ہے نا، یعنی کہ امن کی حالت میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی، ہر حال میں جو ہے وہ نماز کسی بھی حال میں جو ہے وہ چھوڑنے کا نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑے، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھروں سے نہ نکالی جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی انہیں بھی کچھ مناسب طور پہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یہ آیت نمبر 241 ہے، حقاً علی المتقین، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہی جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہیں، اور وہی جو ہے وہ احسن انداز میں چلنے والے ہیں، اور تقویٰ جو ہے وہ گھریلو زندگی کی اساس ہے۔ اگر یہ اساس نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کس قدر زیادہ مشکل میں انسان گرفتار ہو جائے، کیونکہ فرد تو فرد کا حق اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکتا اگر وہ یہ دیکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا اور میں بھی ایسے اور ایسے کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہی بندہ جو ہے وہ احکامات کو پورا کر سکتا ہے، حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ کہا کہ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں یہ بات ہو رہی ہے، 31 جو 31واں جو رکوع ہے، یہاں سے ایک آگے اور سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سلسلہ تقریر کیا ہے کہ مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں دینے کے اوپر ابھارا گیا، اور ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی جن کی وجہ سے آخر بنی اسرائیل زوال و انحطاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مسلمان صرف مکے سے نکالے جا چکے تھے، 1.5 سال سے مدینے میں پناہ گزین تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اور جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے جو لوگ جو ہے کسمسا رہے تھے اس کا بھی 26ویں رکوع میں جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر کہا گیا مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو، خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب قرض حسن آپ کو پتا ہے ایسا قرض کہ جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اسی طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ نہ صرف میں اصل دوں گا بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ بھی دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن، یعنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ جیسے ہم دین کے کام کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اعانت دیتے ہیں، یا ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں، یا جیسے ہم فلسطین فنڈ میں ڈالتے ہیں، کسی میں بھی اللہ کے راہ میں دینے کے لیے، تو اس میں نیت صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو پیش نظر۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ کوئی اور اس کی دنیاوی جو ہے وہ وجہ ہو سامنے۔ اور یہ میں اور آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، قرض حسن کے بارے میں بہت ساری اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو ہے وہ تم لوگ اپنے وارثوں کا مال پسند کرتے ہو یا اپنا مال، تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ہم اپنا مال پسند کریں گے، دوسروں کا مال تو نہیں پسند کریں گے۔ تو جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جو مال تم خرچ کر کے آگے بھیج دیتے ہو، یعنی کہ جو صدقہ کر دیتے ہو، وہ تمہارا مال ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ کون سا والا مال پسند ہے۔
اب یہاں پہ پھر آگے جو بات ہے، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا تو ایک قلیل سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا حقدار کیسے ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہے، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ یہ انسان کا قیادت کا معیار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بہت بڑا مالدار آدمی ہے، جس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اور اس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، تو وہ جو ہے اس کو قیادت جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلامی قیادت کا معیار کیا ہے، وہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ 247 ہے یہ آیت، اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کے دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ جو اہل ترین انسان ہوتا ہے، جو ذہین ترین انسان ہوتا ہے، جس کے پاس جسمانی اور دماغی دونوں طرح کی اہلیتیں جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کے لیے منتخب کیا تو وہ اپنی سوسائٹی کے سب سے زیادہ بہترین افراد ہوا کرتے تھے۔ وہ سب اپنی سوسائٹی کے جو ہے وہ ذہین ترین، حکمت والے، سمجھ والے، فہم والے افراد تھے، جو پہلے ہی سے اپنی قوم کے لوگوں کے حالات کے اوپر اٹھتے تھے اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قیادت جو ہے دیتا رہا، اور جو ہے پوری انسانیت کی پھر قیادت جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو لیڈرشپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور یہاں پہ مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم بھی اپنے لیے لیڈر منتخب کریں تو اس کی صلاحیتیں بھی دیکھیں کہ وہ اس عہدے کے لیے جو ہے وہ اہل ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ یہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے نا، تو گواہی اہل کے حق میں ہی دینی چاہیے۔ پھر یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت بادشاہ سنبھالے ہوئے اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ جو صندوق تھا ان کا سکون قلب کا سامان، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس میں جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ تختیاں بھی تھیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو لکھ کے دی، احکامات لکھ کے دیے، اور سینہ پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوا کے سپرد کیا تھا۔ پھر ایک بوتل میں من بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا جو منسلوہ نازل ہوا تھا نا، اس میں سے، تاکہ آئندہ نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں ان کے باپ دادا کے اوپر کیا گیا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی جو ہے، یہ سارے وہ نشانیاں معجزات تھے کہ جو اس میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ سکینت جو ہے تمہارے دل کو ملے اور تم جو ہے وہ اپنے کام کے لیے کھڑے ہو سکو۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کو پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ پیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے نا، کہ وہ جانا چاہتے تھے، تو ان کے اندر چونکہ اخلاقی ڈسپلن جو ہے وہ بہت کم تھا، تو یہاں پہ یہ آزمائش اس لیے رکھی گئی کہ کارآمد اور ناکارہ لوگ جو ہیں وہ جدا ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کون استقامت کے ساتھ ڈٹنے والا اور اطاعت کرنے والا اور کہنا ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا ہے۔ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس کو ضبط نہ کر سکیں، ان پہ کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ پامردگی دکھائیں گے
اور جو ہے وہ کھڑے رہ سکیں گے، تو یہ چیز تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ تو اس لیے یہاں پہ پھر جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کو پی لے تو پی لے، مگر ایک جو ہے کلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب جالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ کلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کلیل گروہ جو ہے وہ بڑے گروہ کے اوپر کیسے جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، جب کلیل گروہ، کم تعداد کا گروہ ایمان کے اندر استقامت مضبوطی دکھاتا ہے، ڈسپلن کے اندر جو انسانی بنیادی اور صاف ہوتے ہیں ایک انسان کے، وہ ان کو گروہ کار لا کے جب اس کے اوپر چلتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی دکھاتے ہیں تو پھر کم افراد بھی زیادہ کے اوپر بھاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ بالکل ایسی ہی اس کی مثال ہے کہ جیسے جو لکڑی کا برادا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر آپ کوئی اینٹ اور سیمنٹ کی بڑی مضبوط پختہ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے۔ تو جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ پھر یہاں کہا گیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ ساتھی ہے۔ یہ 249 جو ہے وہ آیت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ یہ دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ 250 آیت ہے، یہاں سے دعا ہے ربنا افرغ علینا سے۔ اور یہ قرآنی دعائیں آپ کو پتا ہے ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اے ہمارے رب، تو ہم ساتھ ساتھ اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ جس کو پہلے سے یاد ہے وہ اپنا تلفظ بھی مزید بہتر کر لے، جس کو نہیں یاد آج کے ہوم ورک میں اس کو یہی جو ہے وہ دعا ہم لے لیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ یاد کریں گے۔ اور پھر آگے آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا انتظام بگڑ جاتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین کا انتظام رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک خاص حد تک زمین میں غلبہ اور اقتدار جو ہے وہ دیتا ہے، مگر جب کوئی گروہ حد سے بڑھنے لگتا ہے تو کسی دوسرے گروہ کے ذریعے سے اس کا زور توڑ دیتا ہے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ایک قوم اور ایک پارٹی کا زمین میں اقتدار ہمیشہ رہتا تو اس کی قہرمانی لازوال ہوتی، تو یقیناً ملک خدا میں جو ہے وہ بہت زیادہ فساد عظیم برپا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں گے تو غلبہ اقتدار ملے گا، بلکہ اس میں یہ ضروری ہے کہ انسانی وہ بنیادی خصوصیات، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہیں، اگر وہ اللہ کی زمین کو، اللہ کے ملک کو، اللہ کی سلطنت کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، اس میں اچھے قوانین نافذ کرتے ہیں جس میں لوگوں کی اصلاح بہبود ہوتی ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اقتدار دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں سے وعدہ ہے اقتدار کا، لیکن ظالموں سے وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو دنیا کا امام بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں سے متعلق نہیں ہے میرا وعدہ، جو ظلم کریں گے۔ تو مسلمان بھی جب اپنی ساری وہ بنیادی صفات بھی اپنائیں گے اور جو دینی اور اخلاقی صفات ہے وہ بھی اپنائیں گے اور ایمان کو بھی مضبوط کریں گے اور لوگوں کی فلاح بہبود کے کام بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی اقتدار عطا کرے گا۔ جو یہ پوری مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کنبے کا جو بہترین فلاح کا سوچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اقتدار بھی دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس بھی اقتدار ہے، گھروں کے اقتدار ہے میرے اور آپ کے پاس،
ہم لوگ جیسے چاہے قوانین اپنے گھروں کے بنا سکتے ہیں، اس کو اس کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ کہیں خواتین جو ہے وہ سربراہ ہوتی ہیں گھروں میں، کہیں مرد سربراہ ہوتے ہیں۔ اصل میں تو مرد ہی سربراہ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر آج رواج ایسا ہو گیا ہے کہ مرد زیادہ تر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور زیادہ ذمہ داری عورت کے سر پہ ہوتی ہے، تو زیادہ تر اختیار بھی اس کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے۔ تو اپنے گھروں کے نظام بھی ہم جیسے چاہے بنا سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چاہیں تو ویسے بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے اور دنیا کے جو ہے وہ مطابق بنانا چاہیں تو ویسے بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کر دی۔ اچھا، اب ان رکوع کے اندر جو کرنے کے کام تھے ان میں خواتین کے نکاح میں عدت کے بعد رکاوٹ نہ ڈالی جائے، بچوں کے مالی اخلاقی حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا جائے، قیادت کے لیے علم و تقوی کا معیار بنائیں۔ جب آپ قیادت چوز کریں تو علم اور تقوی دو چیزیں دیکھیں ان کے اندر، اور پھر قربانی، صبر اور توکل کے ساتھ دین کا ساتھ دیں۔ آپ دیکھیں ایک کلاس ہی ہوتی ہے، ہفتے میں ایک دن ہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ آپ سب کو بھی اپنے اپنے وقت میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے، چیزوں کو کاموں کو مینج کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی اپنے آرام کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ریسٹ بھی کرنا چاہے، کوئی چائے پینا چاہے، کوئی اور کام کرنا چاہے، تو وہ سارے کاموں گویا کہ وہ کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اللہ نے سہولت دی ہے آن لائن کے ساتھ کہ آپ اپنے وہ کام کر سکتے ہیں، چاہے آپ پی سکتے ہیں، لیکن باقی بہت سارے کاموں کو جو ہے وہ مینج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس راستے میں قربانی ہے، یہ اس راستے میں صبر ہے۔ تو علم جو ہے وہ قربانی اور صبر کے ساتھ ہی ملتا ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو اور چاہے العلم قرآن کا علم ہو، اس کے لیے بہرحال محنت اور کوشش جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے بھی، آپ سب ساتھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالی اس کو اسی طرح ہم لے کے چلیں گے۔ اس میں بچنے کے کام کیا تھے؟ تھنگس ٹو اوائڈ جو تھی وہ کیا تھی کہ نکاح میں زبردستی یا غیر شرعی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، بچوں کے نفقے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بخل، سود اور دنیا پرستی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قیادت کے انتخاب میں دنیاوی معیار کو ترجیح نہ دیں، اور دین کے تقاضوں سے فرار اختیار نہ کریں۔ جو دین کے تقاضے ہیں، جو تقوی کے تقاضے ہیں، چاہے وہ ہماری ازدواجی زندگی ہے، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، یا ہماری سیاسی زندگی، کوئی بھی ہمارے زندگی کا حصہ ہے، شعبہ ہے، اس میں جو ہے وہ دین کے تقاضوں کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ان رکوع کے اندر کچھ غور و فکر کے سوالات جو اہم ترین ہیں بس وہ نکالے ہیں۔ سوالات تو بہت سارے بن رہے تھے، لیکن کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ لے کے چلا جائے۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا سوال کہ کیا میں اپنے بچوں کی تربیت کا حق شرعی طریقے سے ادا کر رہی ہوں؟ ان سوالات کے جوابات کوئی دینا چاہے تو گروپ میں ڈالتا جائے، ورنہ آپ اپنے پاس بھی اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ میرے انفاق میں اللہ کی رضا بنیادی نیت ہے یا دکھاوا؟ یہ ہر دفعہ بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان اپنا حصہ ڈالنے فٹافٹ آ جاتا ہے نیتیں خراب کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ سوال میں نے اور آپ نے ہر اس موقع پہ اپنے آپ سے خود ہی کرنا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے لگے۔ پھر قیادت کے انتخاب میں میرا معیار کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کیا میں دین کی راہ میں مشکلات اور صبر اور قربانی کے لیے تیار ہوں؟ یہ بھی جو ہے اس کا جواب بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ چونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ظاہر ہے ان مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے سامنے اہم نکات اور اہم سوالات تھے۔ اور ایک اور اس میں جو پوائنٹ تھا کہ موت سے بھاگنے والا موت ہی کی طرف جاتا ہے، اس لیے موت سے ملاقات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، جو کسی وقت اور کسی مقام پر بھی، کسی وقت بھی اور کسی مقام پر بھی آ سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ناشکرے لوگوں میں ہمارا شمار جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اللہ کی رضا کے لیے قرض ہنسنا، یہ والی بات جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکی، اور مظلوم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، آیت نمبر 244 ٹو 44 کی روشنی میں ہم نے پڑھا۔ اور پھر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کے مطابق جو ہے ہر چیز کا کیا اسے کہیں گے کہ ہر چیز کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے لوگوں کو آزماتا جاتا ہے، اور یہ جو آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا فرد اس میں میری طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کس طرف جاتا ہے۔ پھر دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ ثابت قدمی کی بات یہاں پہ آگے جو ہم نے پڑھا، دعا بھی ہم نے ہوم ورک میں سے بھی لی، پھر اللہ کے فرمان جو ہے وہ فرامین جو ہیں ان کے اوپر اپنا دی بیسٹ دے کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش، اور قلیل اور کثیر تعداد پر کامیابیوں کا نثار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر یقین و ایمان اور اس کی مدد سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے یقین و ایمان کو مضبوط بنانا ہے، آزمائش کے وقت ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنی ہے۔ قیادت کا انتہا مال نہیں، علمی اور جسمانی صلاحیت پر ہونا چاہیے۔ مجاہد کی تربیت آزمائش بھی جو ہے وہ اس راستے میں ہوتی ہے، اور ان سارے حالات میں مجھے اللہ تعالیٰ سے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد اور استقامت جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اور حق کو اور سچ کو غالب کرنے کی کوشش، اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے۔ اور اس راہ میں جب میں اور آپ آ جائیں تو اختلافات میں نہیں الجھنا، بلکہ حق اور سچ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا ہے، تاکہ کل آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ساتھ ان کا نصیب ہو۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔